ذکر حق کے ترجمہ حامد علی شاہ موسوی۔ سرزمین پاک و ہند کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ سرزمین جہاں اموی و عباسی ادوار ہائے ظلم و ستم میں اولاد مصطفیٰ کی پناہ گاہ بنی، وہیں اس سرزمین سے علم و فضل و روحانیت کے ایسے سورج طلوع ہوئے جن کی تابانیاں آج بھی گمراہی کے اندھیروں کو نور مصطفی و مرتضوی سے اجال رہی ہیں۔ حدیث انی تارکن فیکم الثقلین کے مصداق بن کر شاہ عبداللہ غازی، قلندر لال شہباز، جلال الدین سرخ پوش، سلطان سخی سرور، عبداللطیف بری امام و بھٹائی و شاہ چند چراغ ہوں یا امیر کبیر سید علی ہمدانی، قاضی نور اللہ شوستری سے لے کر صاحب ابکات میر حامد حسین موسوی سمیت لاتعداد بزرگان دین نے اسلام و قرآن کی تعلیمات کو اس خطہ میں اس انداز میں عام کیا کہ آج ان ہستیوں کے علم و روحانیت کا سکہ پوری دنیا پر نقش ہے۔ تقسیم ہند سے پہلے سندھ صادقہ کے ضلع تھرپارکر کے گوٹ خان صاحب میں سید سبز علی شاہ کاظمی کے ہاں ایک ایسی ہستی متولد ہوئی جس کے ذکر کے بغیر سرزمین پاک و ہند ہی نہیں، تاریخ اسلام و شیعت نامکمل ہے۔ پوٹھوہار کو مرقع انوار بنانے والے بابا شاہ زین کے خاندان کے چشم و چراغ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی کی ذات علم و فضل، حکمت و دانش، شجاعت و بصیرت، تقوی و پرہیزگاری، حب دین و وطن اور سب سے بڑھ کر معرفت محمد و آل محمد کا ایسا بحر بے کراں ہے جس سے ہمیشہ متلاشیان علم و صداقت موتی چن کر فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ عقائد سید حامد علی شاہ موسوی نے بزرگ فقہاء و مراجع آیت اللہ العظمہ محسن الحکیم طباطبائی، آیت اللہ العظمہ ابو القاسم الخوئی، آیت اللہ العظمہ روح اللہ موسوی الخمینی، آیت اللہ مفتی الشیعہ آیت اللہ محمود شاہرودی، آیت اللہ عبداللہ شیرازی، آیت اللہ جواد تبریزی، آیت اللہ نصیر الملت جیسی نابغہ روزگار ہستیوں سے تعلیم حاصل کی۔ کیسے عظیم طالب علم تھے آقائے موسوی کہ جن کے اساتذہ اپنے طالب علم کے اندر موجود جوہر کو دیکھ کر ان کا واسطہ دے کر دعائیں کیا کرتے، اور علم اصول کے بادشاہ آیت اللہ کوکبی اور مفتی شیعہ ہر پاکستان سے جانے والے زائر کو یہ فرماتے کہ ہم منتظر ہیں اس دن کے کہ جب حامد علی موسوی ایران تشریف لائیں اور ہم ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں۔ کیسے انقلابوں کے امین تھے آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے جن کے بارے میں عہد حاضر کے عظیم فیلسوف شہید آیت اللہ باقر الصدر نے پاکستان میں مارشل لائی حکومت کے نفاذ پر فرمایا تھا کہ اس نازک وقت میں اپنے وطن عظیم کی تاریخ اجاگر کرنے اور حقیقی فقہ اسلامیہ کے نفاذ کے لیے آقائے سید حامد علی شاہ موسوی نے قیادت کا جو بیڑا اٹھایا ہے اسے ہم بہت ہی قیمتی اور قدر اور رشک کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ کتنی محبت تھی آقائے حامد علی شاہ موسوی کو مظلومین سے کہ کشمیریوں پر مظالم سے بیگانہ عرب ریاستوں کو پہلی بار مراجع الزام کا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے جھنجھوڑنے کی کوشش کی۔ پوری زندگی فلسطینیوں، کشمیریوں سمیت ہر مظلوم کے لیے یوم القدس حمایت مظلومین کا سلسلہ جاری رکھا۔ کیسے حیدری مزاج تھے آقائے سید حامد علی شاہ موسوی کہ دنیا اور مادیت ان کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہوتی رہی، لیکن اسے ہمیشہ حیدری انداز میں حقارت سے دھتکارتے رہے۔ ہر حکمران کی خواہش تھی کہ آقائے سید حامد علی شاہ موسوی کو اپنی حکومت کے جاہ و جلال سے مسخر کرے۔ ضیاء الحق کی جانب سے غیر ملکی دوروں اور پلاٹ پرمٹ کی پیشکشوں، بلخ شیر مزاری کی جانب سے سرکاری حج، مشرف کی جانب سے عہدوں کی لالچ، مختصر یہ کہ ہر حکومت کی جانب سے مادیت کی فریب کاریاں در موسوی پر خودکشی کر کر کے مرتی رہی، اور تمام مذہبی جماعتوں کو اپنی سٹک کے ساتھ ہانکنے کا دعویٰ کرنے والے جنرل نصیر اللہ بابر کو برسر میدان یہ کہنا پڑا کہ موسوی وہ واحد ہستی ہے جو ہمارا نمک نہیں کھاتا۔ کیسے دور اندیش و حکیم تھے آغا سید حامد علی شاہ موسوی کہ جنہوں نے اس دور میں مذہب کے نام پر ووٹ مانگنے اور امیدوار کھڑے کرنے کی ڈٹ کر مخالفت کی، جب ضیائی مارشل لا نفرتوں اور عصبیتوں کی آبیاری کے لیے تقسیم اور تفریق کے ہر حربے اور ہر اسلحے کو پاکستان کی سرزمین کو چھلنی کرنے کے لیے آزما رہا تھا۔ اور یوں آقائے موسوی نے نہ صرف ڈکٹیٹر کی سازش کو پامال کیا بلکہ شیعہ قوم کو اقلیت بنانے کے مکروہ منصوبے کو بھی تار تار کر دیا۔
پرہیزگاری اور تقوی کے کس عظیم رتبے پر فائز تھے آقائے سید حامد علی شاہ موسوی کہ جب ملک کی وزیر اعظم شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو ان کی آستانے پر چل کر آئیں تو آقائے موسوی نے نامحرم خواتین سے ملاقات نہ کرنے کہ اپنے دستور اور رسول کے مطابق ان کے ساتھ ملنے سے گریز کیا، اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کو اپنی شریک حیات مادر ملت جعفریہ اور نظریاتی دختران کے ذریعے دعاؤں اور رہنمائی سے نوازا۔ کیسے مرد میدان تھے آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے ضیائی دور میں مذہبی آزادیوں پر پابندیاں ہوں یا ضیاء الحق و نواز شریف کے شریعت بل ہوں، یوسف رضا گیلانی کے عہد میں صوفی محمدی نظام جنگ و جدل ہو یا عمران خان کا ریاست مدینہ کی آڑ میں نصاب اور قانون کو بنی امیہ کے رنگ میں رنگنا، ہر عہد میں آقائے موسوی کی صدائے انکار حکمرانوں کے جاہو جلال اور مکروہ منصوبوں کو قدموں تلے رونتی رہی۔ کتنے بہادر و شجاع تھے آغا سید حامد علی شاہ موسوی کہ سانحہ راجہ بازار کے بعد جلتی ہوئی وحدت و اخوت کی فضا کو بچانے کے لیے مساجد و امام بارگاہوں کے دورے پر نکلے تو کور کمانڈر کی استطلاع کے باوجود کہ 60 خودکش بمبار آپ کے باہر نکلنے کے منتظر ہیں، لیکن آقائے موسوی کے پائے ثبات میں معمولی لغزش بھی نہ آئی اور دہشت گردوں و نفرت پسندوں کے خوف کا فسوں مرد فقیر کی جنبش قدم سے بکھر کر رہ گیا۔ یہ آقائے موسوی کی ہی جد و جہد تھی کہ پاکستان میں کافر کافر کے نعرے لگانے والوں پر پہلی بار پابندی لگی۔ کس قدر حسینیت مزاج تھے آغا سید حامد علی شاہ موسوی کہ جب پاکستانی تاریخ کے بدترین ڈکٹیٹر نے پولیس ایکٹ کی دفعہ 30(3) میں ترمیم کر کے میلاد و عزاداری کے جلوسوں پر پابندی لگائی تو ایک لمحہ کی دیر کیے بغیر آقائے موسوی نے اسے الٹیمیٹم دے دیا کہ کوئی مائی کا لال ابھی پیدا ہی نہیں ہوا جو نانا محمد اور نواس حسین کے جلوسوں کو روک سکے۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا جو ضیاء الحق تمام سیاسی جماعتوں کے اتحاد MRD سے نہ جھک سکا تھا، اسے 8 ماہ کی پرامن جدوجہد اور غریب ماتمی عزاداروں کی 14,000 گرفتاریوں سے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اور پھر وہ موقع آیا جب اپنی زندگی میں پہلی بار آغا سید حامد علی شاہ موسوی حکومتی ایوان میں موسوی جنیجو معاہدے پر دستخط کے لیے اپنے جد شاہ خراسان امام رضا علیہ السلام کے انداز میں داخل ہوئے تو پاکستان کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو خود آگے بڑھ کر آپ کی گاڑی کا دروازہ کھولنے پر مجبور ہو گئے اور عزاداروں کی طاقت کا نقش پوری دنیا پر ایک بار پھر ثبت ہو گیا۔ کتنا عشق تھا مرکز علم حوزہ علمیہ نجف اشرف سے آغا سید حامد علی شاہ موسوی کو کہ جب صدام حکومت کے زمین بوس ہونے کے بعد بیرونی سازشوں کے تحت مراجع الزام کی عزت کو پامال کیا جانے لگا تو سب سے پہلے عالمی سطح پر یہ آواز آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے اٹھائی کہ مرجعیت اور قوم کی مرکزیت خطرے میں ہے۔ آقائے موسوی کی آواز کا اٹھنا تھا کہ پوری دنیا شیعت قوم کے مرکز نجف اشرف کو بچانے کے لیے متحد ہو گئی۔ اتنے بڑے کردار اور علم کا مرکہ تھے آغا حامد علی شاہ موسوی، لیکن ہمیشہ اپنے آپ کو عزاداروں کے پاؤں کی خاک کہلوانے کو فخر جانا۔ اتنا مان تھا آغا سید حامد علی شاہ موسوی کو غریب ماتمی عزاداروں پر کہ ہمیشہ فرمایا کرتے کہ ملت کا حقیقی سرمایہ ماتمی عزادار ہیں جن کے لباس میلے مگر ایمان عقیدہ اور دل اجلے ہیں۔ کس قدر یقین تھا ذکر محمد و آل محمد کی مسیحائی پر آغا سید حامد علی شاہ موسوی کو کہ جب پوری اسلامی دنیا کورونا کے موذی مرض کے خوف سے خانہ کعبہ مسجد نبوی ائمہ کے اتباعات عالیہ کو بند کرتی چلی جا رہی تھی اور مساجد و امام بارگاہوں کے ساتھ مجالس عزا و جلوسوں پر پابندیاں عائد ہو رہی تھی تو پورے عالم میں ممتاز و منفرد آواز آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی تھی کہ ذکر حسین شفا ہے۔ تو یہ جلوس تو مقصد دار شفا ہے، شفا کے گھر ہے جی، یہاں آپ آئیں گے تو آپ کو شفا ملے گی۔ محمد حسینی میں شفا ہے۔ مدینہ نجف کاظمین و سامرا شفا کے سرچشمے ہیں، انہیں ہرگز بند نہ کیا جائے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا جب پاکستانی حکومت نے شہادت علی کے جلوسوں پر پابندی لگائی تو آقائے موسوی ماتمی احتجاج کا اعلان کر کے میدان میں نکل آئے اور دنیا کو بتا دیا کہ فطرس کے مسیحاؤں کے ماننے والے جرثوموں سے خوف نہیں کھاتے، اور پورے ملک میں عزادار اپنے قائد کی تعظیم میں گلی گلی علی علی کرتے نکل آئے
اور آقائے موسوی نے یہ اعلان کیا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے مولا کے جنازے کا جلوس، ہم نے خلقت میں محمد سے وفا پائی ہے۔ آج لوگ ان کے جلوسوں میں وبا ڈھونڈتے ہیں جن کے جھولوں سے فرشتوں نے شفا پائی ہے۔ کیسا زینبی انداز تھا آقائے موسوی کا، جنہوں نے اپنے آپ کو مٹا کر ہمیشہ وارثان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف عظمیٰ کو اجاگر کرنے کی ہمہ وقت جد و جہد کی۔ جب ذکر اہل بیت پر ذرائع ابلاغ میں اعلانیہ پابندی تھی تو آقائے موسوی نے ہر معصوم کی ولادت و شہادت پر ملک بھر میں ہی نہیں عالمگیر سطح پر ایام منانے کا سلسلہ شروع کیا۔ پہلی بار ائمہ اہل بیت کے ولادت و شہادت پر اخبارات کے خصوصی ایڈیشن شائع ہوئے اور وارثان مصطفیٰ کا ذکر اخبارات کے ذریعے گھر گھر پہنچنے لگا۔ کیسے مختار صفت تھے آقائے موسوی کہ جب ساری دنیا نبی کریم کی پیاری بیٹی اور 4 فرزندان سمیت اہل بیت اطہار، صحابہ کبار اور امہات المومنین کے مزارات کی تاراجی کا صانع فاجعہ بھلا چکی تھی، تو آقائے موسوی نے اس انداز میں اجڑی ہوئی جنت البقیع اور جنت المعلا کا علم اٹھایا کہ آج افریقہ و ایشیا سے لے کر اقوام متحدہ کے صدر دفتر تک تعمیر کرو تعمیر کرو جنت البقیع تعمیر کرو کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ اپنی جد و جہد کے ہر مرحلے میں آقائے موسوی نے جنت البقیع کی آبادی کو مقدم رکھا، حتیٰ کہ موسوی جنیجو معاہدے میں بھی حکومت پاکستان سے یہ تسلیم کروایا کہ وہ جنت البقیع کے مزارات کی تعمیر کے لیے سفارتی دباؤ ڈالنے کی پابند ہوگی۔ کیسے پاسدار علم و فقہ تھے آغا حامد علی شاہ موسوی کہ جب ایک طرف مادیت کے پیچھے بھاگنے والے علماء سو اور دوسری جانب ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت علماء و فقہا کی عزت و توقیر خطرے میں تھی، آقائے سید حامد علی شاہ موسوی نے مدینۃ العلم کی سیرت پر چلتے ہوئے ایسا کردار پیش کیا کہ علماء سے متنفر عوام الناس علماء سے محبت کرنے لگے۔ جب علماء کو گالی دی جا رہی تھی تو آقائے موسوی نے احترام مرجعیت کو اپنے رہنما اصولوں میں جگہ دے کر واضح کر دیا کہ آگ اور خون کے شعلوں میں تعلیمات محمد و آل محمد کا تحفظ کرنے والے علماء پر کسی کو کیچڑ نہیں اچھالنے دیا جائے گا۔ کتنے امن دوست اور اتحاد بین المسلمین کے داعی تھے آغا سید حامد علی شاہ موسوی کہ جب بری امام میں ان پر خودکش حملہ کیا گیا تو پاکستان بھر سے آئے عزاداروں کو رد عمل میں ایک تنکا توڑنے کی اجازت نہ دی۔ شہید محسن نقوی، علامہ ناصر عباس، علامہ کاظم جاڑوی، شبیر قزلباش، جواد حسین جواد، انور علی ترمذی، اصغر علی جیو، ذاکر علمدار شاہ، سردار ممتاز قزلباش سمیت ان گنت روحانی فرزندوں کی شہادت کا غم سہنے کے باوجود اس موقف پر اٹل رہے کہ پاکستان میں کوئی شیعہ سنی لڑائی نہیں، اور اپنی امن پسند پالیسی سے ریاست اور فوج کو مجبور کر دیا کہ دہشت گردوں کو ان کی کچھاروں اور غاروں سے چن چن کر کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اتنی محبت تھی آغا سید حامد علی شاہ موسوی کو اپنے وطن پاکستان سے کہ ہمیشہ فرماتے حب الوطن من الایمان۔ پاکستان کو عالم اسلام کی قیادت کرتا دیکھنا آقائے موسوی کا خواب تھا۔ آقائے سید حامد علی شاہ موسوی کا راستہ روکنے کے لیے بدخواہوں، منافقین و حاسدین نے ہر حربہ استعمال کیا، لیکن اس مرد فقیر کے لبوں پر ہمیشہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعائیں رہیں۔ آقائے موسوی نے اپنی ذات کے ہر دشمن کو معاف کیا، لیکن محمد و آل محمد کے دشمنوں، پاکستان کے بدخواہوں اور انسانیت دشمنوں سے کبھی کوئی سمجھوتا نہ کیا۔ وہ موسوی جو اپنی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سر پر سیدہ زینب و زین العابدین کے سایہ فگن ہونے پر فخر کیا کرتے تھے، انہوں نے بانیان عزاداری کی راہ پر چلتے ہوئے اپنی پوری زندگی اپنی قوم کو جلتے ہوئے شعلوں سے بچانے میں صرف کی۔ اس کردار پر ہر پاکستانی آقائے موسوی کا ممنون رہے گا، ہر عالم آقائے موسوی کے کردار پر رشک کرتا رہے گا، ہر ماتمی عزادار موسوی کے طرز عزا کو مشعل راہ بنائے رکھے گا۔ آقائے موسوی کا نام پوٹھوار و پاکستان ہی نہیں، پاک و ہند کی سرزمین اور پورے عالم اسلام کے ماتھے کا جھومر رہے گا۔ اس خطہ مردم خیز میں ماؤں کی لوریوں میں آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا نام رہے گا۔ مختصر یہ کہ تاریخ شیعت، تاریخ پاکستان اور تاریخ انسانیت آقائے سید حامد علی شاہ موسوی کے کردار پر صدا ناز کرے گی۔ فکر حق کے ترجمہ
حامد علی شاہ موسوی، یعنی ملت کی زبان حامد علی شاہ موسوی،